اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا برف میں دفن ہو چکی ہے اور انسانیت کے آخری زندہ لوگ ایک ٹرین میں قید ہیں تو شاید آپ حیران نہ ہوں، لیکن اگر میں یہ بتاؤں کہ اس ٹرین میں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، غریب لوگوں کو کیڑوں سے بنی خوراک کھلائی جاتی ہے اور بغاوت بھی ایک خوفناک منصوبے کا حصہ ہوتی ہے، تو کہانی بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے سنو پریسر کی مکمل کہانی۔ سائنسدانوں کی غلطی کی وجہ سے زمین کا ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور پوری دنیا ایک شدید برفانی دور کا شکار ہو گئی۔ گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے سائنسدانوں نے CW7 نامی ایک ٹھنڈک پیدا کرنے والا کیمیکل فضا میں چھوڑا۔ 2014 میں 79 ممالک کی جانب سے اس کیمیکل کو فضا میں پھیلانے کی کچھ ہی عرصے بعد پوری زمین برف بن گئی، تقریباً تمام زندگی ختم ہو گئی۔ صرف چند لوگ ایسی ٹرین میں سوار ہو کر زندہ بچ سکے جو مسلسل پوری دنیا کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ یہی لوگ سنو پریسر کے آخری زندہ بچ جانے والے مسافر تھے۔ یہ ٹرین 2014 سے مسلسل 17 سال سے چل رہی تھی اور ایک سال میں زمین کا ایک مکمل چکر لگاتی تھی۔ اگلے حصے میں امیر اور بااثر لوگ عیش کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ پچھلے حصے میں غریب لوگ انتہائی بری حالت میں رہتے تھے۔ ایک دن گارڈز پچھلے حصے میں آتے ہیں، لوگوں کی گنتی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں کوئی وائلن بجانے والا موجود ہے۔ پھر سب کو قطار میں کھڑا کر کے پروٹین بار دی جاتی ہے جو ان کی روزانہ کی خوراک تھی۔ ایک بوڑھے میاں بیوی آگے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ وائلن بجا سکتے ہیں، لیکن گارڈ صرف بوڑھے آدمی کو چنتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے بغیر جانے سے انکار کرتا ہے تو گارڈ عورت کو مارتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھ کر کچل دیتا ہے، پھر بوڑھے آدمی کو زبردستی ساتھ لے جاتا ہے۔ گارڈز کے جانے کے بعد کارٹیز اور ایجر سب لوگوں کی پروٹین بارز میں کچھ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تنایا انہیں بتاتی ہے کہ جس چیز کی وہ تلاش کر رہے ہیں وہ اس کے بیٹے ٹیمی کے پاس ہے۔ کافی کوشش کے بعد وہ بار حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک خفیہ کیپسول ملتا ہے۔ دراصل ہر بار تقسیم ہونے والی خوراک میں کبھی کبھار ایک کیپسول چھپا ہوتا تھا جس میں اگلے حصے سے کسی نامعلوم شخص کا پیغام ہوتا تھا۔ اس بار کیپسول میں نیم گونگ منسو کا نام لکھا ہوتا ہے جو ٹرین کا ایکس سیکیورٹی ماہر تھا اور اس وقت جیل میں قید تھا۔ وہ ٹرین کے تمام دروازوں اور سیکیورٹی سسٹم کا ماہر تھا، اس لیے کارٹیز سمجھ جاتا ہے کہ بغاوت کامیاب بنانے کے لیے اسے آزاد کروانا لازمی ہے۔ اسی دوران ایک اور خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ گارڈز تمام بچوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک عورت ان کی پیمائش کرتی ہے جیسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے خاص ہائٹ والے بچوں کو تلاش میں ہوں، اور وہ ٹیمی اور اینڈریو کے بیٹے سمیت چند بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اینڈریو اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور غصے میں عورت پر جوتا پھینک دیتا ہے، لیکن گارڈز فوراً اسے پکڑ لیتے ہیں۔ سزا کے طور پر اس کا ہاتھ ٹرین سے باہر برفانی سردی میں چند منٹ کے لیے نکال دیا جاتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ مکمل طور پر جم جاتا ہے تو گارڈ اسے ہتھوڑے سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کارٹیز اور اس کے ساتھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ گارڈز کی بندوقوں میں گولیاں نہیں ہیں، اور وہ جب وہ خود ایک گارڈز کی بندوق کا ٹریگر دباتا ہے تو واقعی کوئی گولی نہیں چلتی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور جیل والے حصے تک پہنچ کر منسو کو آزاد کرا لیتے ہیں جو ٹرین کے تمام دروازوں اور سیکیورٹی سسٹم کا ماہر تھا۔ کارٹیز اسے کرنول دینے کا وعدہ کرتا ہے اور وہ مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیٹی یونا کو بھی آزاد کرتا ہے اور سب مل کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی سال بعد وہ پہلی بار کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور پوری دنیا اب بھی برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اگلے حصے میں ان کی ملاقات پال سے ہوتی ہے جو پہلے انہی کے ساتھ رہتا تھا لیکن اب پروٹین بارز بنانے پر مجبور تھا۔ جب کارٹیس مشین کے اندر دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ پروٹین بارز دراصل کاکروچ سے بنائی جاتی ہے، اور اسی دوران انہیں ایک خفیہ پیغام ملتا ہے جس پر صرف واٹر لکھا ہوتا ہے، جسے پتا چلتا ہے کہ آگے پانی صاف اور ری سائیکل کرنے والا اہم سیکشن موجود ہے۔ اس کے بعد وہ اگلا دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے کلہاڑیوں سے لیس نقاب پوش سپاہیوں کا گروہ موجود ہوتا ہے۔ فوراً ایک خون ریز جنگ شروع ہو جاتی ہے اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران اعلان ہوتا ہے کہ ٹرین نئے سال والے پل سے گزر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹرین برف کے ایک بڑے ٹکڑے سے ٹکرا جاتی ہے اور سب لوگ گر پڑتے ہیں۔ اس موقع پر منسو اور یونا باہر دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ برف پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے اور شاید آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ پہلی نشانی تھی کہ ٹرین کے باہر کی دنیا دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ پھر منسٹر میسن سامنے آتی ہے
اور باغیوں کو بغاوت چھوڑنے کا کہتی ہے۔ اس دوران ٹرین ایک لمبی اندھیرے والی سرنگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تمام گارڈز نائٹ ویژن چشمے پہن لیتے ہیں اور اندھیرے میں بے رحمی سے حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ تب کارٹیس کو یاد آتا ہے کہ ایک بچے کے پاس ماچس موجود ہے۔ باغی فوراً ٹارچز آن کر لیتے ہیں اور جوابی حملہ کر کے گارڈز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران کارٹیس منسٹر میسن کو قیدی بنا لیتا ہے، لیکن ایجر مارا جاتا ہے۔ ایک سپاہی پیچھے سے کارٹیس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یونا اسے مار دیتی ہے۔ لڑائی کے بعد تنایا اور اینڈریو اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ منسٹر میسن بتاتی ہے کہ بچوں کو وائلڈ فورڈ کے حکم پر لے جایا گیا تھا۔ کارٹیس وائلڈ فورڈ کے بلانے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن میسن کہتی ہے کہ وہ کبھی اپنا انجن چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ باغیوں کے بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے۔ کارٹیس فیصلہ کرتا ہے کہ کچھ لوگ وہیں رکیں گے لیکن وہ خود آگے بڑھے گا۔ جانے سے پہلے گلیم اسے بتاتا ہے کہ ایک بڑے دروازے کے پیچھے وائلڈ فورڈ موجود ہے۔ اگلے دن وہ ٹرین کے اگلے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ سرسبز باغات، ایک بڑا ایکویریم ویسی جگہیں دیکھتے ہیں جہاں لوگ آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ یونا اپنی زندگی میں پہلی بار اصلی مٹی دیکھتی ہے، جبکہ پچھلے حصے کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ برسوں سے انتہائی بری حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اگلے حصے میں کارٹیس اور اس کے ساتھی ایک سکول والے ڈبے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تنایا اور اینڈریو وہاں موجود بچوں کو اپنے بچوں کی تصویریں دکھاتے ہیں تو ایک بچہ بتاتا ہے کہ اس نے ان بچوں کو یہاں سے آگے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی دوران کلاس میں بچوں کو وائلڈ فورڈ کی عظمت کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ وائلڈ فورڈ نے انسانیت کو بچایا ہے اور اگر کبھی انجن بند ہو گیا یا لوگ ٹرین سے باہر نکلے تو سب مر جائیں گے۔ اسی دوران ایک آدمی کلاس میں آتا ہے اور سب میں انڈے تقسیم کرنے لگتا ہے۔ وہ کارٹیس کو بھی ایک انڈا دیتا ہے۔ کارٹیس کو اس کے اندر ایک خفیہ کیپسول ملتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے پروٹین بارز میں ملا کرتا تھا۔ جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، بلڈ۔ یہ دیکھتے ہی حالات اچانک بدل جاتے ہیں۔ وہ آدمی بندوق نکال کر فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جبکہ ٹیچر بھی اس کا ساتھ دینے لگتی ہیں اور ایک خون ریز لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پچھلے حصے کے کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس ہنگامے کے دوران اینڈریو مارا جاتا ہے جبکہ گرے ٹیچر کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی دوران کارٹیس کو معلوم ہوتا ہے کہ فرینکو نے گلیم کو قتل کر دیا ہے۔ اپنے استاد اور رہنما کی موت کی خبر سن کر کارٹیس شدید غصے میں آ جاتا ہے اور منسٹر میسن کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ انجن کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں لیکن فرینکو مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اس لڑائی میں تنایا بھی شدید زخمی ہو جاتی ہے جبکہ گرے کارٹیس کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آخرکار کارٹیس اور منسو مل کر فرینکو کو مار دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے تنایا کارٹیس سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کا وعدہ لیتی ہے۔ اب صرف کارٹیس، منسو اور یونا باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ تینوں آخرکار اس آخری دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جس کے پیچھے وائلڈ فورڈ موجود ہوتا ہے۔ کارٹیس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے برسوں انتظار کیا تھا اور اپنے بے شمار ساتھی کھو دیے تھے، اس لیے وہ غصے اور بے چینی میں دروازے پر مکے مارنے لگتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اور سب سے بڑی حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آخری دروازے تک پہنچنے کے بعد کارٹیس اپنے ماضی کا ایک خوفناک راز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ پہلی بار ٹرین میں سوار ہوئے تھے تو نہ کھانا تھا نہ پانی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کو کھانے لگے تھے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی۔ کارٹیس اعتراف کرتا ہے کہ وہ خود بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اسی دوران منسو بتاتا ہے کہ وہ انجن نہیں بلکہ باہر کی دنیا کی طرف جانے والا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ اس کے مطابق برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے اور باہر دوبارہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کرونول ایک دھماکہ خیز کیمیکل ہے اور وہ برسوں سے اسے جمع کر رہا تھا تاکہ دروازہ اڑا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھل جاتا ایک پیلے کپڑوں والی عورت منسو کو گولی مار دیتی ہے اور کارٹیس کو وائلڈ فورڈ کے پاس لے جاتی ہے۔ وہاں وائلڈ فورڈ بتاتا ہے کہ گلیم اور وہ شروع سے ملے ہوئے تھے اور تمام بغاوتیں پہلے سے ہی پلان کے تحت کروائی جاتی تھی تاکہ آبادی اور وسائل کا توازن برقرار رہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام خفیہ کیپسول دراصل وہی بھیجتا تھا۔ آخر میں ولفورڈ کارٹیس کو اپنی جگہ لینے اور ٹرین کا نیا محافظ بننے کی پیشکش کرتا ہے۔ اسی دوران باہر منسو پر اگلے حصے کے لوگ حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے ان سے کرنول چرایا تھا۔ وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے
जबकि योना एक दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और पीले कपड़ों वाली औरत को बेहोश कर देती है। फिर वो दौड़कर कॉर्टिस के पास आती है और माचिस मांगती है ताकि बाहर की तरफ जाने वाला दरवाजा धमाके से उड़ा सके। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि कॉर्टिस वाइल्डफोर्ड की पेशकश कबूल करने वाला है, लेकिन इसी दौरान योना फर्श का एक खुफिया हिस्सा खोलती है। कॉर्टिस उसकी मदद करता है और वहाँ एक खौफनाक हकीकत सामने आती है। फर्श के नीचे टिमी और एंडी मौजूद होते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्हें पिछले हिस्से से अगवा किया गया था। वो इंजन के अंदर गुलामों की तरह काम कर रहे होते हैं। वाइल्डफोर्ड बताता है कि इंजन के कुछ पुर्जे खराब हो चुके थे, उनका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं था, इसलिए उसे छोटे बच्चों को इंजन के अंदर काम करने पर मजबूर किया गया। वो जगह बहुत तंग थी, इसलिए सिर्फ कम उम्र बच्चे ही वहाँ फिट आ सकते थे। ये देखकर कॉर्टिस का गुस्सा फट पड़ता है। वो वाइल्डफोर्ड को बेहोश कर देता है और टिमी को बचाने के लिए अपना बाजू इंजन में फंसा देता है। इसी दौरान वो योना को माचिस दे देता है। योना क्रोनोर को आग लगा देती है, जबकि कॉर्टिस टिमी को इंजन से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस अमल में अपना बाजू खो देता है। धमाके से चंद लम्हे पहले मिन्सू भी अंदर पहुंच जाता है। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। फिर कॉर्टिस और मिन्सू अपने जिस्मों को ढाल बनाकर योना और टिमी को धमाके से बचाते हैं। जबरदस्त धमाके के नतीजे में एक बर्फानी तौदा ट्रेन से टकरा जाता है और पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हादसे के बाद तकरीबन सब लोग मारे जाते हैं। कॉर्टिस और मिन्सू अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन योना और टिमी जिंदा बच जाते हैं। जब वो मलबे से बाहर निकलते हैं तो दूर उन्हें एक पोलर बियर नजर आता है। ये इस बात की अलामत थी कि ट्रेन के बाहर भी जिंदगी मौजूद है और जमीन दोबारा काबिल रिहाइश बन चुकी है। इसी उम्मीद के साथ फिल्म खत्म हो जाती है कि इंसानियत को एक नई शुरुआत का मौका मिल गया है।